حبیب صاحب یہ بتائیے گا، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج کل کدھر ہیں؟ وہ نہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ بڑا ایک پلان کر رکھا تھا پی ڈی ایم نے، جلسے جلوس بھی ہوں گے، ان سب کا کیا بنا؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان کے سامنے ان کا جو میدان کارزار ہے وہ ان کے سامنے بہت بڑا پھیلا ہوا ہے۔ ان کا کچھ حصہ دراصل ہم ان کی سیاست کو جب بھی دیکھتے ہیں تو بعض اوقات اپنے تجزیوں کی تنگنائی میں اس کو لے آتے ہیں اور پھر اس محدود سی جگہ میں اس کی سیاست کو رکھ کے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بنے تو انہوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی ساری توجہ جو ہے وہ محض اور محض عمران خان صاحب کو گرانے میں ہے۔ لیکن دیکھیے، ایک اچھے سیاستدان کی طرح ان کے سامنے ایک نئی سچویشن آ گئی۔ وہ سچویشن ہے افغانستان کی سچویشن کو جب آپ پاکستان کے تناظر میں بات کریں گے تو اس تناظر سے مولانا فضل الرحمان کو نکال کے بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر بعض پالیسی میکر انڈیویجولی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پوری دنیا کی عقل صرف انہی کے اندر آ گئی ہے، کیونکہ وہ کسی عہدے پر فائز ہو گئے ہیں یا تو پتہ نہیں حادثاتی طور پہ آئے ہیں یا کسی طریقے سے ترقی کر کے پہنچ گئے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ مولانا کو نکال کے بھی افغانستان کا ایک تناظر مکمل کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ نالائکی کی دلیل ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور میں ریسنٹلی مجھے پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک ایسی کوشش بھی ہوئی اور اس کے نتائج بھی جو نکلے وہ پاکستان کے لیے تو بہرحال اچھے نہیں تھے، بلکہ معاف کیجیے گا کسی نہ کسی درجے میں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث تھے کہ آپ ایک آرگومنٹ لے کے جا رہے ہیں اور آپ آرگومنٹ مخالف سمت کو، بالخصوص افغان طالبان کو، آپ اکراس ہی نہیں کر سکے اور آپ ان سے کوئی بات بھی نہیں منوا سکے۔ تو لہٰذا مولانا کا ایک تگ و تاز کا میدان افغانستان ہے، اور افغانستان کا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھی وہاں پہ جو صورتحال ہے تو لہٰذا اس میں مولانا فضل الرحمان کی توجہ وہاں پر بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری معلومات کے مطابق جب سے شہباز شریف صاحب کے پاس مسلم لیگ نون کی زمام کار آئی ہے تو اس کے بعد سے خود نواز شریف صاحب کا اور مولانا کا رابطہ بھی تھوڑا سا کمزور پڑ گیا ہے۔ پہلے جس طرح فریکوینٹلی فون ہوا کرتے تھے، ان فونوں کی تعداد بھی خاصی کم ہو گئی ہے۔ اور کچھ مولانا نے بھی جب مسلم لیگ نون کا یہ طرز عمل دیکھا کہ مسلم لیگ نون کبھی دائیں طرف چلتی ہے اور کبھی بائیں طرف چلتی ہے، طے شدہ خط پہ، طے شدہ لکیر کے اوپر یہ نہیں چل پا رہی، تو پھر مولانا کی بھی دلچسپی پی ڈی ایم سے کچھ کم ہو گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے ہی نکل چکی ہے۔ اور مولانا کے سامنے ریسنٹلی جو مجھے معلوم ہوا ہے، کچھ ایک دو چیزیں، یعنی کچھ عرصہ پہلے، یعنی سمجھیے کہ 4 ہفتے پہلے کچھ چیزیں ان کے سامنے پیش کی گئیں کہ مولانا اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے فلاں اس میں ایک وزیر کا نام بھی آ رہا ہے کہ اس کو ایسے کر دیں، تو مولانا نے کہا کہ میری سیاست کا محور یہ نہیں ہے کہ میں اندر اے کو ہٹا کے بی کو لے کے آؤں اور بی کو ہٹا کے سی کو لے کے آؤں، میں ایک اصول پہ کھڑا ہوں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا مولانا کا انٹرسٹ اس پورے پروسیس میں کم ہو گیا۔ دوسری بات لاسٹی میں عرض کروں کہ مولانا نے 2023 کا الیکشن بھی لڑنا ہے، تو 2023 کا الیکشن جو انہوں نے لڑنا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے نا، ارسٹوائل فاٹا یعنی جو اس وقت ہمارا ضم شدہ حصہ ہے، وہاں پر مولانا نے اپنے اثر و رسوخ کو زندہ بھی کرنا ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے چند روز پہلے جنوبی وزیرستان مکین میں ایک جلسہ کر کے۔ اور اس جلسے کے اثرات پاکستان کے اوپر کتنے پازیٹیو ہیں، افغانستان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، یہ آپ جب آگے وقت گزرے گا تو کھلتا چلا جائے گا۔ یہ جو بند کمروں میں بیٹھ کے ادھر سے بلا کے، کراچی سے کسی کو بلا کے ہوٹل میں رکھ کے پالیسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کے لیے اطلاع یہ ہے کہ آپ ایسے کام نہ کریں۔ لوگوں افغانستان کی پالیسی کا ایک نیچرل فلو ہے، اسے اسی میں چلنے دیں، بالکل کنڈیاں لگا کے پالیسیاں نہیں بنتی۔ صحیح۔ سعد صاحب آپ کی جانب آؤں گی، مولانا فضل الرحمان کیا پھر سے ایکٹیو ہو جائیں گے؟ وہ جو رابطے کم ہو گئے تھے وہ پھر سے بحال ہو جائیں گے، تیزی ان میں آئے گی؟ کیونکہ کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے، اور یقینی طور پر یہ دونوں جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو مولانا صاحب کی یہ بات درست ہے کہ مولانا صاحب کی اپیل یا مولانا صاحب کا انفلوئنس جو ہے وہ
ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کے دونوں طرف ان کا کچھ انفلوئنس ہے. پاکستان کے اندر تو ہے ہی ہے, مولانا صاحب ایک قداور سیاسی شخصیت ہیں, لیکن افغانستان کے اندر کیا ہوگا, پاکستان کا اس سے کیا کنیکشن ہوگا, اس کے اندر مولانا صاحب کی بھی کچھ رائے ہے کہ ہسٹوریکلی ان کی جماعت کا کچھ انفلوئنس رہا ہے. تو یہ بات تو درست ہے کہ مولانا صاحب کے سے یا ان کی پارٹی کے لوگوں سے یا اس کلاؤڈ سے جس کو وہ کمانڈ کرتے ہیں کوئی کانورسیشن ریاست پاکستان کو کرنی بھی ہوگی, اور میرے خیال ہے ہو بھی رہی ہے, جو کہ افغانستان پاکستان کے ریلیشنز کو گورن کرے گی. لیکن جو دوسری جو ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات ہے, دیکھیے مولانا صاحب نے اپنا ایک سٹانس لیا, کہا کہ میں اس پارلیمان کو اور اس پروسیس کو اور اس الیکشن کو نہیں مانتا, اور اس کے بعد ایک اپنی لانگ مارچ کی, جس لانگ مارچ میں خالصتاً مولانا صاحب کے لوگ تھے اور دیگر پارٹیز کے لوگ نہیں تھے. اس کے بعد کراچی کے اندر جلسہ ہوا جو کہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, تو ہم نے دیکھا کہ بیشتر پیپلز پارٹی کے لوکل لوگوں کے علاوہ بیشتر جھنڈے جو تھے وہ مولانا صاحب کے تھے, مولانا صاحب کے لوگ وہاں پہ زیادہ شامل تھے. ہم نے کوئٹہ کے اندر جلسہ دیکھا تو دیکھا کہ مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور شامل تھی. لاہور کے جلسے میں پشاور میں جلسہ دیکھا تو دیکھا مولانا صاحب کے, جی میں وہیں پہ آ رہا ہوں حبیب صاحب, کہ پشاور میں بھی مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور شامل تھی. جب لاہور کا جلسہ ہوا تو مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور تو ٹرن اپ ہوئی, لیکن جو مسلم لیگ نون نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ آر یا پار کا جلسہ ہوگا, اس سے ہم پاکستان کی سیاست کے کلے جو ہیں وہ ہلا دیں گے, مولانا صاحب نے دیکھا کہ یہ تو بالکل نہیں ہوا. اور اگر آپ تھوڑا سا پچھلے 6 مہینے کا مطالعہ کر لیں تو دسمبر سے جب سے لاہور کا جلسہ ایفیکٹولی اس امید پہ نہیں پورا آ سکا جو کہ مسلم لیگ نون نے وعدہ کیا ہوا تھا, تو اس کے بعد سے مولانا صاحب کی ڈومیسٹک سیاست کی ایکٹیویٹیز تھوڑی کم نظر آتی ہیں. اس سے پہلے پچھلے سال تو مولانا صاحب بہت ایکٹیو تھے. جی تو دسمبر 2020 سے جب سے لاہور کے جلسے میں اس طرح کی کامیابی نہیں ہوئی, چلے اگر ناکامی نہ بھی کہیں تو اس طرح کی کامیابی نہیں ہوئی جس طرح کا وعدہ کیا جا رہا تھا, تو مولانا صاحب ایک سٹیپ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے ہیں. لگتا یہ ہے کہ مولانا صاحب کو یہ احساس ہوا ہے کہ ان کی اسٹریٹ پاور کے بلبوتے کے اوپر دیگر دو جماعتیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, اپنی لڑائی بھی تو جو کر رہی ہیں سو کر رہی ہیں, لیکن مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں. اور مولانا صاحب کو لگتا یہ ہے کہ کہیں پہ انہوں نے انٹرنلی فیصلہ کر لیا ہے کہ یا تو یہ لوگ بھی اپنی کو پاور ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہوں, اور اگر نہیں کر سکتے تو صرف مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور کے اوپر ان کے سیاسی مقاصد پورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی, بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کورونا کی بگڑتی صورتحال پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کورونا کی چوتھی لہر ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اسلام آباد کی بھی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی 10% کورونا جو ہے اس کے مثبت کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. یہاں پر بھی سو کالڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا, مخصوص علاقوں کو بند کیا گیا جہاں پر کورونا کے کیسز زیادہ ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر پورے ملک کی بات کریں تو 9% جو ہے مثبت کیسز کی شرح ہے ملک بھر میں. اسی طرح اپریل کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ 5000 کورونا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس بار ڈیلٹا ویرینٹ ہے جو کہ پچھلے جو ویو آئی کورونا کے جو کہ یو کے ویرینٹ تھا اس سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. سندھ نے بھی اسی لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا کیونکہ وہاں پر بھی کورونا پھیل رہا تھا, لیکن سندھ کے اس فیصلے کو وفاق اور وزیر اعظم نے سپورٹ نہیں کیا. آج جب وزیر اعظم عوام سے براہ راست ان کے سوال و جواب لے رہے تھے, اس موقع پر سندھ نے جو لاک ڈاؤن لگایا ہے اس سے متعلق وزیر اعظم کیا بات کر رہے تھے آپ کو دکھاتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں اور میں فالو کر رہا تھا. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, لاک ڈاؤن بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. اگر آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو اس کا پھیلاؤ کم ہو جائے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دوسری طرف دیکھنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے کیا ہم اپنے ملک کو, اپنی معیشت کو بچا لیں گے. غریب طبقہ ہے وہ کیسے گزارا کرے گا لاک ڈاؤن میں. اس لیے سندھ گورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے.